بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے اوپر سب سے زیادہ سخت حالات تب آتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کہا ہے اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ لیکن آج دنیا کا ہر انسان اپنی بڑی بڑی بلڈنگوں کے بنانے میں مگن ہے، دولت کمانے میں مگن ہے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہر انسان اپنی موت سے قریب ہوتا جاتا ہے، اور ہر گزرنے والا دن ہمیں ہماری زندگی کو موت سے ایک دن قریب کر دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت والوں کی عمر 60 یا 70 سال کے بیچ میں ہوگی، اس سے اوپر جانے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اب ہر انسان کا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر اس کی زندگی کے کتنے سال اب تک گزر چکے ہیں۔ دوستو، 60 سال کی زندگی میں 21,000 دن ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی کی عمر 25 سال کی ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی 1000 دن گزر چکی ہے۔ اسی طرح ہر بندہ اپنی عمر کے حساب سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کی زندگی کتنے دن گزرتے جا رہی ہے اور کتنی باقی ہے۔ موت کا تو کچھ پتہ نہیں، آخر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب ہمارے گھر کے آنگن میں ہمارا جنازہ رکھا ہوگا، سارے گھر والے رو رہے ہوں گے اور شام ہوتے ہوتے ہمیں کفن پہنا کر ایک ایسے قبرستان میں دفنا کر دیا جائے گا کہ جہاں دن کی روشنی میں بھی جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا تھا، اور آج سے ہمیں اسی قبرستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکیلا ہی ہوگا۔ اس وقت نہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ دے پائیں گے اور نہ ہی ہمارے بھائی بہن، صرف ہماری وہ نمازیں ہی ہمارے ساتھ ہوگی کہ جنہیں ہم نے اپنے کبھی دن کی روشنی میں اور کبھی رات کی اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، وقت اسی طرح گزرتا رہے گا اور ہماری موت پل پل ہم سے قریب آتی رہے گی۔ ہمارے مرنے کے کچھ ہی دنوں بعد ہمارے گھر والے بھی ہمیں بھول کر اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جائیں گے اور پھر ہمیں کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا۔ دنیا کا کوئی ایسا گھر نہیں کہ جہاں کسی کی وفات نہ ہوئی ہو۔ اب آپ اپنے گھر والے ہی یا جائزہ لے کہ اگر آپ کے گھر یا خاندان والے میں سے کسی کی بھی وفات ہو چکی ہے تو ان کے گھر والے آخر مہینے میں کتنی بار ان کی قبر پر جاتے ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ مہینے تو چھوڑو، کئی سال گزر جاتے ہیں اور لوگ اپنے باپ کی بھی قبر پر نہیں جاتے، اپنی اس ماں کی قبر پر نہیں جاتے کہ جس نے رات رات بھر جاگ کر انہیں پالا تھا۔ دوستو، آگے چل کر یہی حالات ہمارے ساتھ بھی ہونے والی ہیں کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی اپنی قبروں میں چلے جائیں گے تو پھر ہمارے گھر والے بھی ہمیں اسی طرح بھول کر اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جائیں گے، اور کوئی بھی ہمیں یاد کرنے کے لیے ایک بار بھی ہماری قبروں تک نہیں آئے گا۔ آج ہر انسان دنیا کمانے میں لگا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اربوں ارب روپیہ ہو، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اسی ہوس کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ آدم کی اولاد کی یہ خواہش کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر اسے سونا کا ایک پہاڑ دے دیا جائے تو خواہش کرے گا کہ ایسے ہی سونے کا دوسرا پہاڑ بھی مل جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی قبر میں پہنچ جائے گا، اس کی خواہش صرف قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے تھے کہ تم سب لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو خوب یاد کیا کرو۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت، مطلب موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی موت کی تیاری کرتا رہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اپنے اعمال جوڑتا رہے، کیونکہ دوستو، ہر انسان کو جتنی بھی زندگی مل جائے وہ اسے پورا کر کے آخر ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس تو ضرور جائے گا۔ اسی لیے ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ کو دنیا میں جتنے دنوں کی بھی زندگی چاہیے میں آپ کو دوں گا۔ اگر آپ کو 1000 سال کی زندگی چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، لیکن آخر آپ کو بھی ایک دن موت آنی ہے۔ دوستو،
یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے چاہے جتنی لمبی زندگی گزار لیں، لیکن آخر ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے۔ ہر دن کا ڈھلنا سورج ہمیں دھیرے دھیرے اپنی موت سے قریب کرتا جا رہا ہے۔ افلاطون پرانے زمانے کا بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے۔ وہ اپنے وقت کا ایسا عقل مند انسان تھا کہ اس کی باتیں سن کر لوگ حیران رہ جاتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ آخر جب اس نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ خود کو نبی بتلاتے ہیں، تو وہ لوگ سے کہنے لگا کہ میں موسیٰ سے جا کر ایک سوال پوچھوں گا، اگر انہوں نے میرے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو اس کا مطلب کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ورنہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر افلاطون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تو افلاطون نے کہا کہ اگر مان لو آپ زمین پر اکیلے کھڑے ہو اور سارا آسمان دھنوش بن جائے، اور آپ پر آنے والی مصیبت 3 بار جائے، اور اس دھنوش سے تیر چلنے والی ذات صرف اللہ کی ہو، تو اے موسیٰ اس وقت تم بچ کر کہاں جاؤ گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کے پاس جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ تیر چلانے والا ہمیشہ دور والوں پر ہی تیر چلاتا ہے، جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ اس پر تیر نہیں چلاتا۔ تو یہ سن کر افلاطون کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اسی افلاطون میں ایک بار کسی نے پوچھا کہ آخر محلے میں جو فلاں صاحب کی موت ہو گئی ہے، تو ان کی موت کی کیا وجہ بنی؟ تو افلاطون نے جواب دیا کہ ان کی موت کی وجہ زندگی بنی، مطلب اگر اس انسان کو زندگی نہ ملتی تو وہ کبھی نہیں مرتا، مطلب جس انسان کو بھی زندگی ملی آخر اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر تو جانا ہی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تمام صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھنا اس وقت میرے سامنے تم جتنے لوگ بھی موجود ہو، آج سے 100 سال کے بعد اس میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اور دوستو، یہ حقیقت ہے کہ آپ یہ بات مجھ سے کہہ سکتے ہیں اور میں آپ سے یہ بات کہہ سکتی ہوں۔ اس وقت 2023 چل رہا ہے، آنے والے 100 سال کے بعد 2123 میں ہم سبھی لوگ اپنے اپنے قبروں میں ہوں گے، اور لوگ ہمیں بھول چکے ہوں گے، ہمارے گھروں میں دوسرے لوگ آ کر بس جائیں گے اور ہماری جائیدادوں پر گیروں کا قبضہ ہوگا۔ اس لیے ایک بار جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر قبرستان سے ہوا تو قبر والوں کو مخاطب کرنے کہنے لگے کہ اے قبر والو، تم جس بیوی کے لیے پورا دن محنت کر کے پیسہ کماتے تھے اور اس کے لیے تم اللہ و رسول کو بھی بھولا دیا، تو جاؤ دیکھو جا کر آج تمہاری اسی بیوی نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ جن لڑکوں کے لیے تم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور ایک روپیہ جوڑ کر ساری زندگی اسی کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح میرے لڑکے ترقی کر جائیں، تو آج اپنے گھروں میں جا کر دیکھو کہ تمہارے اپنے لڑکے تمہیں بھول کر اپنی جائیدادوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جس گھر کو بنانے میں تم نے خون پسینہ ایک کر دیا تھا، آج اسی گھر میں دوسرے آ کر لوگ رہ رہے۔ دوستو، جب انسان کی موت قریب آ جاتی ہے تو اسے رحمت کے یہ عذاب کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ اب جس انسان نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوگی اور اللہ کو ناراض نہیں کیا ہوگا، تو اسے بہت ہی خوبصورت فرشتے نظر آتے ہیں کہ جو اس کی روح کو آسانی سے قبض کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن وہی اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا کہ جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا، تو جب فرشتے اس کی روح نکالنے آتے تو وہ ایسی خطرناک شکل میں ہوتے کہ جنہیں دیکھ کر انسان کا دل پھٹ جائے، اور پھر وہ روح کو بہت سختی کے ساتھ نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جہاں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو دوستو، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، کہ ہمیں موت کے وقت رحمت والے فرشتے کو دیکھ کر یا عذاب والے فرشتے کو دیکھ کر اب ہم چاہیں اللہ کو یاد کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ایک دن ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور
اس لیے ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ناچ گانے و غفلت والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت والی زندگی گزارے، ہر وقت اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ موت کو تو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے، اور جب وہ وقت قریب آ جائے گا تو ایک سیکنڈ بھی مہلت نہ ملے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا تیرا ٹھکانہ ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، منہ خود کو ہے دکھانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے پریس کا بٹن کو ضرور آل پہ کر دیجیے گا، اس سے میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی، آپ میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔